میری استدعا ہوتی ہے کہ توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ اور اس کو فریضہ سمجھ کر امام کو دیکھنا، بات پہ غور کرنا اور اپنی مصروفیات ساری ہٹا کے دین اس کو منع کرتا ہے۔ تنکا اٹھانا، کسی کو چپ کرانا، کسی سے بات کرنا، کسی کو کچھ کہنا، خطبے کے دورانیے یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد کے لیے، مومن ہو، کسی مومنہ خاتون کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، اب ان کے اختیارات خارج ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو مخالفت کرے گا، نافرمانی کرے گا اللہ کی یا اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، فرمایا اس سے بڑا واضح اور کوئی گمراہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسائل میں اپنی مرضی کے ساتھ رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے میں اس کی بھی مثال دوں گا، جہاں اللہ نے پابند کیا ہر شعبے میں، وہ مسائل بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ کس موقع کی مناسبت سے یہ آیات نازل ہوئی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صاحبزادے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ کی 4 بیٹیاں جوان ہوئی، چاروں کی شادیاں فرمائی اور 3 صاحبزادیاں آپ کی حیات طیبہ میں وفات پا گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خادم تھے، غلام تھے، حضرت خدیجہ کے رضی اللہ عنہ، تو جب آپ کی تزویج میں آئیں، شادی ہوئی، میاں بیوی بنے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارثہ کو خدمت کے لیے نبی پاک کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب رسول اکرم کی شان محبت کا معیار یہ ہے کہ آپ نے اس کو بیٹا بنایا۔ سبحان اللہ۔ میں توجہ کے ساتھ آپ کو التجا کرتا رہتا ہوں، یہ متبنہ بننا، متبنہ بنانا اور بیٹا اور بیٹی لینا، یہ آج بھی اس معاشرے میں بڑے مسائل کا ایک سبب بنا ہوا ہے، اور لوگ الجھے ہوئے ہیں، غلط کر رہے ہیں، خرابیاں ہو رہی ہیں، اور دونوں طرف سے وہ جس کو متبنہ بنایا جاتا ہے وہ دونوں طرف سے مسکین ہوتا ہے۔ وہ کہتے جی سب دے دیتا ہے، وہ کہتا جی سب لے لے، ساڈا تو کچھ نہیں لگتا، دونوں طرف سے وہ محروم ہوتا ہے۔ پھر اپنے خاندان میں مسائل موجود ہیں۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بیٹا دیا، سمجھ رہے ہو، جوان ہوا، پلا، سارا کام ہوئے، اب یہ خاندان کہتا جی ہم نے دے دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں تو ساڈا لگتا کچھ نہیں، اور مسئلہ بھی یہی ہے، وہ ان کا تو وارث بن نہیں سکتا، جن کا وارث بننا تھا ان کے ذہن میں یہ کہ ہم نے دے دیا ہے۔ یہ مسائل بڑے الجھے ہوئے ہیں، اور ان مسائل کو میرا خیال ہے کہ اتنے لوگ بیان بھی نہیں کرتے۔ چلے، آپ نے بیٹا بنایا، اور زید بن محمد کے نام سے معروف ہے مدینہ منورہ میں، بنایا تو مکے کے زمانے میں تھا، تو مدینہ میں جب آئے تو زید بن محمد کے نام سے پکارا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قانون سازی فرمائی، اور ان مسائل کو تقریباً 4 اور 5 ہجری کے دورانیے کی باتیں ہیں۔ توجہ ذرا کریں، بات بڑی اہم ہے، مسائل بڑے قیمتی ہیں، سننے اور سمجھنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام بنا کہ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، اپنے خاندان میں شادی کرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد جن کا نام زینب بنت جحش تھا، یعنی پھپھو کی بیٹی کا رشتہ خود جا کے طلب کیا۔ پھوپھی کے گھر گئے اور آپ نے فرمایا زید میرا پتر ہے، بیٹا ہے، تو زید کے لیے رشتہ چاہیے۔ انہوں نے یہ جواب دیا، بلکہ انکار کر دیا کہ وہ غلام اور آزاد اور بڑا خاندان، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کون ہے، لہٰذا ہم نہیں دیں۔ جب یہ جواب لے کر گھر آئے تو آسمان سے پیغام آ، پیغام کیا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ یہاں بڑی باریک بات ہے جو آپ نے سمجھ لی ہے
یہ فیصلہ تو رسول کریم نے کیا ہے، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام لیا ہے، میرا ہی صرف پیغمبر اسلام کا فیصلہ نہیں، میرا بھی یہی فیصلہ ہے۔ لہذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ فیصلہ فرما دے اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا اب وہ اس کا انکار کرے۔ ہاں سن لو ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اس کی مخالفت کرے گا اس سے بڑا گمراہ ہی ہوگا، ضل ضلالا مبینا، بہت بڑا واضح بھٹکا ہوا ہے۔ صرف ایک ہی مسئلے نہیں ہے، سارا دین اس کو بنیاد بنا کے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ چلیں پتہ چل گیا، گھر والے آئے، معافی مانگی، رشتہ کیا، رشتہ ہو گیا، شادی، سبحان اللہ، جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے شادی ہو جاتی ہے۔ اب وہ شادی کے مرحلے بھی طے ہو، وہ بھی مومن وہ بھی مومنہ۔ وہ اس دور میں زید بن محمد کے نام سے پکارا جانے والا صحابی رسول، وہ آپ کی پھپھو کی بیٹی زینب بنت جہش، وہ بھی مومنہ وہ بھی مومنہ، لیکن دل نہیں ملتے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا الزام ہے، او پاجی کو وچلی گل ضرور، وچ گل کو ضرور۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ وچ گل جو ہے اس کو تلاش کرنے کی ذمہ داری ہماری، تیری اور میری، اس کو چھوڑ دو۔ اب دل نہیں مل رہے، اب رب ان کو مومن اور مومنہ کہہ رہا ہے، صحابی ہے، مدینہ ہے، رسول پاک کی مجلس ہے، تو دل نہیں مل رہے۔ اب کیا ہے، زید صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے زینب کو نہیں رکھنا، طلاق دے دیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ عرش کے مالک نے بڑا خوبصورت فیصلہ اشارہ کر دیا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب غزوہ احزاب کی تیاریاں مشرکین عرب کر رہے تھے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مشرک تلے ہوئے تھے۔ کتنا غم تھا، مدینہ شہر کتنا تھا، جتنی یار آج مسجد نبی ہے سارا شہر ہی اتنا تھا، تو اتنی جگہ پر 10,000 حملہ ور آئے، وہ اکیلے ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، سامان ہے، ان کے پاس شعراء ہیں، ان کے پاس بیویاں ہیں، تماشبین، یہ سارا سسٹم ہے۔ اس دورانیے میں اللہ رب العزت نے رسول پاک کو فرما دیا کہ زید نے طلاق دے رہی ہے کہ اساں تہاڈا نکاح زینب نال کر دیں۔ آپ پریشان اس لیے ہیں کہ اس دورانیے میں آپ کی 4 بیویاں موجود تھیں۔ رسول پاک کو یہ غم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مثنی و ثلاثہ و رباع امت کے لیے، مومنوں کے لیے تو 4 تک کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ ایک یہ بھی میرے پہ الزام آئے گا کہ لوگوں کے لیے 4 اور آپ محمد صاحب نے 5ویں بھی کر دی۔ دوسری پریشانی یہ ہے کہ حملہ ور ہیں، دفاع کس طرح کریں گے؟ یہ سارا سسٹم سوار ہے آپ کا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ۔ جناب غور کرو، وہ بندہ جس پر اللہ نے بھی احسانات فرمائے، آپ نے بھی اس پر شفقتیں فرمائیں، جب آپ اسے کہہ رہے تھے امسک علیکا زوجک، بیوی کو نہ چھوڑ، پاس رکھ، اللہ سے ڈر دے، گھبرا نہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها، زید نے طلاق دے دی، آسمان سے پیغام بھی آیا، جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو جانتے ہو نا، سید الملائکہ، سید الملائکہ، یار تسی ستے ہو میرا، اللہ تعالیٰ کرے کسے کیا سی، میں یہ نہیں کہتا کہ دشمن مر جائیں، میں کہتا ہوں کہ 2 زندہ ہو جائیں۔ گاندھی کو سمجھانے میں کوشش کی تھی، میں نہیں کہتا دشمن مر جائیں، فوت ہو جائیں، میں یہ کہتا ہوں کہ 2 سے زندہ ہو جائیں۔ عرش کے مالک نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر، جناب ہم نے فرشتوں پہ بیٹھ کر زینب کا آپ سے نکاح کر دیا ہے، زینب کو گھر لے جاؤ، زینب تہاڈی بیوی ہے۔ سبحان اللہ۔
کائنات میں اس نکاح کی مثال دوسری کوئی نہیں ملتی، کسی نبیوں میں، ولیوں میں، یا کتب، شہید، پیر، فقیر، بیچارے سارے مسکین۔ اور میرا خیال میں نے کئی دفعہ آپ کو بات سنائی ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، شاید آپ کو بھی مزہ آتا ہو۔ ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب یہی بنت جحش بھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی، حضرت میمونہ، وہ ساری ازواج۔ تو وہاں باتیں ہو رہی تھی قیامت والے دن انعامات کی، خوشیوں کی، پاس ہونے کی۔ تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، بیان کیا کہ قیامت والے دن میرا ٹو ٹرپا بہت زیادہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کیوں؟ امام الانبیاء میرے ابا جی، شفیع المسلمین میرے ابا ہیں، لواء حمد میرے ابا کے ہاتھ میں ہوگا، لہذا میرا بڑا مقام، اس میں شک کوئی نہیں۔ لیکن وہ حضرت عائشہ رضی ان کی ماں لگتی ہیں، اور ان کی طہارت کی اور ان کی پاک بازی کی گواہیاں اللہ نے قرآن بنا کر پیش کی۔ وہ بولی، کہنے لگے پترا میں ماں تو بیٹی، ماں بیٹی کا جب تقابل کیا جائے تو ماں فاق ہوتی ہے، اگر تو شان تیری بڑی ہے، لیکن میں ماں کی حیثیت میں ہوں۔ پھر اور بات چلی تو یہ زینب صاحبہ بولی، اور گل سنو، زوجنی کنہ احالی کنہ، تمہارے نکاح تو ہر گھر والے نے کرائے ہیں، اور میرا نکاح عرش کے مالک نے کیا ہے، عرش پہ کیا ہے، فیصلہ فرش پہ کیا، سنایا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے گواہ بنانے کی ضرورت کوئی نہیں، شوہرے لانے کی ضرورت نہیں۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، قرآن کی آیت ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور ہے تو اللہ وحدہ لا شریک، لیکن عظمت اور شرف کی ضمیر اللہ نے بیان کر فرمائی ہم نے نکاح کر دیا۔ چلو پھر تھوڑی سی بات آگے بڑھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں پترا بات سنو، جب فیصلے ہوں گے، جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا، تو فاطمہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ نقشہ پیش کیا بڑا خوبصورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کر دی، نکاح ہوگی۔ یہ جو فیصلہ میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے کہ یہ گھر والوں کو ناپسند ہونے کے باوجود ساری بات انہوں نے رشتہ دیا، نکاح ہوا۔ پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں، مسئلہ یہ بیان کرنا تھا کہ جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے، جو منہ بولا بیٹا اس کی حیثیت الگ ہوتی ہے۔ جو حقیقی صلبی بیٹا ہے، وہ پتر فوت بھی ہو جائے، وہ بیٹا طلاق دے دے، تو اس مرحوم کا یا طلاق دینے والے بیٹے کی بیوی کو وہ اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ لیکن منہ بولا جو بیٹا ہے وہ فوت ہو جائے یا طلاق دے دے، تو جس کا وہ منہ بولا بیٹا ہے اس کے نہ نکاح کرے۔ اللہ نے قانون رسالت ماب کے گھر سے شروع کیا۔ عرب معاشرے میں یہ تھا، ایسے وہ نہیں کرتے تھے۔ اب تو جو ذرا فرمایا، ایک اور بڑا خوبصورت مسئلہ ہے کہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے کچھ دیے بھی ہیں مومن۔ ادھر فرمایا نا کہ ما کان للمؤمن ولا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون، سمجھ آ گئی؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ لونڈی تھی، یہودیوں کی سہیلی تھی حضرت عائشہ کی، باجی ہوتی ہے۔ تو ان کے خامد کا نام تھا مغیث، وہ بھی غلام تھے، وہ کسی اور فیملی کے غلام تھے، لیکن یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ سمجھ آ گئی؟ پریشان تھے، داروٹی لگ جائے گی جو تو بات کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ میاں بیوی ہیں، وہ کسی خاندان کے غلام ہیں، یہ کسی خاندان کی لونڈی ہے، کہ دونوں کا نکاح بھی جائز تھا، یہ میاں بیوی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیوی جو ہے پہلے آزاد ہو جائے تو شریعت اختیار رکھے ہے اس خامد کا رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رہنا تو تینوں اختیار ہے، ٹھیک۔ اب چونکہ یہ باجی ہے حضرت عائشہ کی، جو بریرہ صاحبہ، انہوں نے عرض کیا باجی مہربانی کرو، میرے نہ تعاون کرو، میں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت کر رکھی، مکاتبت سمجھو لکھ لکھا کیا ہوا ہے کہ اتنے پیسے جب میں دے دوں گی تو میں آزاد ہو جاؤں، کہ اگر تم میرے سے تعاون کرو تو میں آزاد ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول پاک سے مشورے کے بعد بتاؤں گی۔
سبحان اللہ. نبی پاک سے مشورہ کیا، سرکار نے فرمایا کوئی گل نہیں، پیسے دے ادھر کر. رسالت باب نے پیسے دیے، انہوں نے پیسے ادھر پہنچائے. یہاں ایک اور بات، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو آزاد کر دیتے پیسے لے کے، لیکن ایک ہوتی ہے نسبت ولا. تھوڑے جو کے مسئلے بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں، لیکن سوکھا کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ نسبت ولا ہمارے ساتھ رہے گی. اس کا مطلب ہوتا ہے جو خاندان آزاد کرے، وہ آزاد ہونے والا اس خاندان کا فرد شمار ہوتا ہے. لہذا بریرہ آزادی کے بعد بھی ہمارے خاندان کی فرد شمار ہوا کرے گی. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا یہ ہے کہ جو آزاد ہونے والے کے پاس ذاتی کو سامان ہوتا ہے تو آزاد کرنے والے کو ملتا ہے. سمجھ آ گئی؟ انہوں نے جب شرط عائد کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا قوم میں، ما بال اقوام یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ ولا فی سنت رسول اللہ. کیا حال ہے لوگوں کا ایسی شرطیں عائد کرتے ہیں جن شرطوں کا وجود نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول میں. یہ 100 شرطیں بھی عائد کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا الولاء لمن اعتق، جو آزاد کرنے والا ہے نا، یہ نسبت اس کے ملے گی، بیچنے والوں کو نہیں. اس کی نسبت عائشہ کے ساتھ ہوگی. پیار ہو گیا رضی اللہ عنہ. چلو یہ مسئلہ بھی حل ہوا. آگے مسئلہ یہ ہے کہ اب بریرہ صاحب آزاد ہو گئی کہ وہ کہنے لگی میں اب مغیث کے گھر نہیں رہنا. تو گل کی سمجھ آؤ یاد دے. حضرت مغیث کا بڑا پیار تھا حضرت بریرہ کے ساتھ. بریرہ صاحبہ جو ہیں وہ ان کو نہیں پسند کرتی. آگے آگے بریرہ کے پیچھے پیچھے مغیث صاحب گلیوں میں رو رہے ہیں. میں آج بھی حدیث پڑھ کے آیا ہوں اللہ کی توفیق سے، ادھر آنے سے پہلے. یہ حوالہ ہے کہ میں ویسے نہیں ہوں. رسول اکرم نے علیہ السلام حضرت عباس کو مخاطب ہو کے فرمایا چاچا جی برا دیکھو بریرہ دی نفرت کرنی ہے تے مغیث دا پیار کرنا ہے. وہ گلیوں میں رو رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے. اور ساتھ ساتھ حضرت مغیث صاحب نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضرت بریرہ کے ساتھ تو آپ نے تعاون کر کے آزاد کروا دی ہے تو میری سفارش ہی کر دو، میری سفارش کر دو کہ بچل تو جاننے پر آزاد ہو گئی ہیں لیکن مغیث کی زوجیت پہ رہو. آخر میں چلو میں کوشش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اب حضرت مغیث کو بلایا یا اب تشریف لے گئے، بلا کے فرمایا مغیث یار بڑا پیار ہے نہ. بریرہ سے کہا بریرہ بڑا پیار ہے مغیث کا آپ سے، تو چلو ٹھیک ہے آپ کو آزادی تو مل گئی ہے، یہ مسئلہ ہے تو چلو میں سفارش کرتا ہوں کہ تم مغیث کی زوجیت میں رہو. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا سوال اٹھا کے امت کی رہنمائی فرمائی جو میں تیرے لیے مسئلے کے طور پہ ہم بیان کر رہا ہوں. حضرت بریرہ نے پوچھا حضرت حکم دے رہے ہو یا سفارش کر رہے ہو، رائے دے رہے ہو یا فرمان جاری کر رہے ہو؟ تو رسول کریم نے ارشاد فرمایا فیصلہ نہیں ہے، حکم نہیں ہے، سفارش ہے. تو حضرت بریرہ نے عرض کیا حضرت پھر میں نہیں مانتی، اگر اختیار اللہ رسول نے دے رکھا ہے تو میں مغیث کی زوجیت میں نہیں رہنا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. جلدی سمجھ. رب السماوات والارض نے یہ جو مسائل و دلائل ہمارے سامنے رکھے ہیں اس میں اس کی عظمت کو سلام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے جہاں ارشادات ہیں وہاں نافرمانی نہیں کرے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں. ایک صحابیہ کا نام ہے فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے خامد نے ان کو 2 طلاقیں رجعی دے رکھی تھی. ایک طلاق دی، پھر کسی موقع پہ دوسری طلاق دی. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کسی ایک مجلس میں اگر کوئی 3 4 10 20 100 طلاق دیتا ہے وہ ایک شمار ہوتی ہے، اور ایسی طلاق دینے والا بندہ گناہگار شمار ہوتا ہے. سن رہے ہو؟ ایک مجلس میں صرف ایک طلاق دینا کا شرط بھی یہ ہے کہ خاتون طہر کی حالت میں ہو، اور طہر کی حالت کے بعد وہ مرد اس کے ساتھ اپنا جو جنسی تعلق بھی قائم نہ کیا ہو، صرف ایک بار طلاق دے، زبان سے ایک بار لکھ کے یا بول کے جو بھی اس نے کرنا. توجہ کرو یہ مسائل بھی کسی نے سن لیا. تو 2 رجعی طلاقیں، قرآن نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے. کیا معنی؟
دو چانس دیے ہیں، دو موقعوں پر تم طلاق ایک ایک کر کے دے سکتے، 4 5 چھڑ۔ ایک بندہ میرے پاس مکرم مسجد میں آیا تو وہ طلاق کا مسئلہ، میں نے پوچھا طلاق، ہاں جی طلاق دی ہے، کتنی؟ 100، سر پھاڑ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا میں نے جب سے پڑھایا ہے، اتنے برس ہو گئے پڑھاتے ہوئے، ایڈا دلیر آدمی میں کبھی نہیں ہٹا۔ میں تھپڑا چھپڑا مارے، یہ نہیں پتا کہ تھپڑ بج رہے، دلیر آدمی، میں کہ کیا بات ہے بھئی، بس مثال کوئی نہیں۔ تو میں کہ مسئلہ کی؟ میرا تو جنہوں جھگڑا بھی کوئی نہیں، آفرین میں تیرا جھگڑا بھی کوئی نہیں سی، تو 100 طلاق دیے، جھگڑا ہوتا تو ہزاراں تک گل جائے۔ اور میں کہ مسئلہ کی ہے؟ جی میرا سسر آیا ہے، مینوں کہندا وہ تو ٹھیک ہو جا، میں کہندا جی میں ٹھیک ہوں، اور نہیں تو ٹھیک ہو جا، وہ کہندا جو ساڈی کڑی نوں طلاق دے گا نا، میں کہ ایک نہیں 100 جے۔ یہ سب بک بک ہے، جہالت ہے، دین اسلام کی تعلیمات نہیں۔ قرآن مجید کے اندر کتنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور طلاق کے نام پر ایک مستقل صورت بھی نازل فرمائی۔ گل نہیں سمجھ آ رہی؟ اب 2 رجی طلاقیں دے چکے تھے، اور وہ تھے بھی سفر میں۔ انہوں نے اپنا ایک دوست جس کا نام تھا عیاش بن شریف، عیاش، یہ اسی بڑا سخت لفظ بول رہے ہیں نا، بڑا شاندار لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی بڑی اچھی خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ عیش زندگی کو بولتے ہیں، عیاش مبالغے کا صیغہ ہے، بڑی اچھی خوبصورت زندگی گزارنے والا ہو۔ جس طرح حضرت نبی محترم نے غزوہ احزاب میں فرمایا تھا نا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی۔ تو اچھی خوبصورت زندگی گزارنے والے کا نام ہوتا ہے عیاش۔ ایسی جس طرح بول رہے ہو تو پھر بکری ٹائپ کا مسئلہ۔ ان کو انہوں نے سفیر بنا کر، یا اس طرح سمجھ لو نمائندہ بنا کر دیا اپنی طرف سے، کہ جاؤ میری بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دو، اور ساتھ انہوں نے جو بھی بھیجے اور کھجورے بھی، 5 سا 12.5 کلو جو، 12.5 کلو کھجوریں بھی بھیجی۔ وہ اس لیے قرآن میں لکھا ہوا ہے جب کو طلاق دو تو ولا تنسبوا الفضل بینکم، کو سوٹ، کو مٹھائی، کو ڈبہ، یہ دے کر اپنی بیوی کو فارغ کرو، تاکہ دنیا میں رہنے کے لیے اچھے طریقے اصول چھوڑو۔ جب وہ طلاق کا پیغام لے کر پہنچے تو فاطمہ بنت قیس نے کہا بس میرے لیے یہی ہے، بس۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، اس عدت کا دورانیہ بھی یہ نان و نفقہ میرے خامد کے ذمہ۔ حضرت فاطمہ نبی کریم کے پاس چلی گئیں کہ میرے خامد نے تیسری طلاق دے دی ہے، وہ تو اتنے سارے جو اتنی کھجوریں بھیجی ہیں، تو حضرت میرا نان و نفقہ مکمل ختم ہو گیا۔ سرکار نے کہا ختم ہو گیا، تیسری طلاق کے بعد تیرے نفقے اور سکنا یعنی رہائش اور خرچہ تیرے خامد کے ذمہ فارغ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کے گھر تو عدت گزار، بعد میں فرمایا یہاں آنا جانا رہتا ہے تو اس طرح گھر، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نبینا آدمی ہے، اس کے گھر عدت گزار لے، فالتو کپڑا بھی اتارے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب تیری عدت ختم ہو گئی پھر مجھے اطلاع کرنا۔ سمجھ آ رہی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ عدت ختم ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت قیس حاضر خدمت ہوئیں، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام میں آ گئی ہوں، عدت میری ختم ہو گئی ہے، لیکن میں جوان بی ہوں تو میں نے شادی کرنی ہے۔ 2 بندوں نے پیغام نکاح بھیجا ہوا ہے، ایک کا نام ابو جہم ہے، ایک کا نام معاویہ بن ابو سفیان ہے، حضرت امیر معاویہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رجسٹر ریجیکٹ کیے۔ رشتے کردے کراندے ہو نا، اس واسطے ذرا غور کر۔ ابو جہم، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا لا یضع عصاہ عن عاتقہ، یہ بندہ کوڑا بڑا، اس کا ہے مومن، ایسے ابھی، لیکن صحابی اور مومن بھی اس کا مطلب ہے اس کی تلخ طبیعت کا تبصرہ رسول پاک نے کیا، اور مسند حدیثوں کے اندر بیان ہے۔ یہ بندہ لا یضع عصاہ عن عاتقہ، یہ سوٹا تے ڈڈا کندھے تو تھلے نہیں رکھدا۔ یعنی کئی بندے ہون بھی چھوٹی جی گل کرو تو پڑک کے بعد مارو مار، پتہ نہیں کسے تو کتنے پہنچ جانے، کسوں موقع سے شروع ہو جانا۔ جو معاویہ ہے
سالوکن لا مال لہو، ایک غریب تے کنگال آدمی کو پیسہ ٹکے کوئی نہیں، یہ بھی ہے رشتہ کر لگے اور چلو نماز تے پڑھ دینا، داڑھی کٹی ساری رکھی تو جمعہ تے پڑھا دینا، تے پر ادھر وہ منگ کے کھانا۔ سرکار نے دونوں رشتے ریجیکٹ کر دی، تے بی بی کہنے لگی پھر میں کی کرا، میں تے نکاح تے کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا رشتہ میں دس ہے۔ ہائے، رشتہ اچھا بتانا بھی سنت ہے امام الانبیاء کی۔ سن من ہو کے دنیا نہ پھر او نہیں پاجی حاجی صدیق صاحب بھی کرا دے دسو انہیں ٹھیکہ لے وہ کو پیسے کھٹ دے نہیں، وہ بیچارے چلو کرا دے، اگر تمہیں کوئی اچھا لگتا ہے تسی بھی کسی کا کراؤ۔ اتنے کنے بیوہ بیچارے لگے پھر دینے، چلو کوئی بندانے چاہے تو رشتہ کرا دے۔ رسول پاک نے فرمایا میں رشتہ بتا، اے فرماؤ کہ کہنے لگے تو اس طرح کر اسامہ بن زید نال کر، یہ سامنے رنگ دا منڈا سی۔ فاطمہ بیان فرماتی ہیں کہ میرا دل نہ کرے، میں کہا کہ میں اس منڈے نال کی کراں؟ رسول پاک نے فرمایا نہیں تو اس طرح کر، اس سے نہیں کر لے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں پھر انکار جب کیا تو امام الانبیاء نے جو میرا مضمون ہے اس کے تعلق ہے بی بی سن، طاعت اللہ و طاعت رسول خیر اللہ، کے اللہ کا کہنا ماننا، رسول کا کہنا ماننا تیرے لیے اچھا، کر لے چلی رہے گی۔ میں نالی تھیار سٹے نکاح ہو گیا۔ پھر اللہ نے اتنی بہاریں دکھائیں، فاطمہ فرماتی ہے مدینہ منورہ انصار جو لوگ تھے، امیر لوگ تھے، باغوں والے زمینوں والے لوگ تھے، جو چیزیں ان کے گھر نہیں ملتی تھی ساڈے گھروں کھڑ گئے تو لوگ پوچھتے سن اے فاطمہ یہ انیاں چیزاں تحفے تے سارا سلسلہ کتوں ہو گیا؟ کہنے لگے مجھے یاد ہے امام الانبیاء نے فرمایا تھا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر اللہ، کے اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کرنا تیرے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو نفل جتنے مرضی پڑے، کسے کیا جی کھو کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا، کھو کے کھائیے تے رج نہیں ہوندا تے ننگا پنڈا کج نہیں۔ وہ گل دی سمجھ لگی؟ کھو کے کھائیے رج نہیں ہوندا، ننگا پنڈا کج نہیں ہوندا، حق کھا کے کسے دا مکے جائیے پینڈا ہوندا حج نہیں۔ حق کسے دا کھا کے مکے جائیے پینڈا ہوندا حج نہیں۔ جو بندے اللہ کے پاک پیغمبر کا حکم سمجھ کر پہلے آتے ہیں اس لیے کہ اونٹ کی قربانی ملے گی، اللہ کے رسول نے فرمایا نا، اللہ کے رسول کا ہی فیصلہ ہے نا، وہ پہلا آو بھائی ناتو کے آو، ٹر کے آو، مسجد میں آؤ، آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو کنے کو آمدن بندے فیصلہ ہے، فیصلہ گائے کی قربانی، بکرے کی قربانی، چلو کچھ آگے ہیں ان کے متعلقہ دین کا تبصرہ یہ ہے اگر یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے نا پہلے آؤ گے تو گائے کی یا اونٹ کی یہ ساری قربانیاں ملیں گی، اسی اللہ رسول کا فیصلہ ہے کہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو وراثت بھی دینی ہے۔ گائے کی قربانی اور اونٹ کی قربانی حاصل کرنے کے لیے پہلے تو آ دیتے ہو تو پہنا رو رو مر گئی ساری عمر، انہوں نے ایک ٹکا نہیں دیتا۔ کتنے کتب اور کتنے لوگ جن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، شہر کے اندر معروف پارٹیاں، چٹیاں داڑیااں، چٹیاں پگاں، پہلیاں صفحہ جمع پڑھنا، ساری عمر انہوں نے اپنی بہنوں کے نکاح ہی نہیں کیے۔ میری داڑھی شاید اتنی چٹی نہ ہو جنی پٹی صاحب دی ہے، اس طرح انہوں نے سر دے وال ہوئے، مرکب گئے کروڑوں اربوں روپے بینکوں میں، زمینیں بیچ بائے، نام نہیں میں اشارہ کروں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج بھی شہر کے اندر بڑے بڑے رقبے، بڑی بڑی زمینیں ان کی موجود ہیں، لیکن انہوں نے نفل پڑھ پڑھ کے خطبے سن کے چٹیاں پگاں بن کے تو اپنا بہت گزارا، لیکن پہنا دے نہ نکاح کیتے نہ وراثت نہیں دی۔ اگر وہ اللہ کا رسول کا حکم ہے تو یہ بھی اللہ اس کے رسول کا بات میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر ایسا کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے حکم کس کا ہے، کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، اس کے رسول کا فرمان ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو اختیارات تو ختم ہو گئے اپنے، تو جہاں اختیارات تھے میں نے اس کی مثال دے دی۔ چلو اگر کہتے ہو تو میں ایک چھوٹی سی اور مثال دے دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ تبوک میں گئے اور ان کے والد محترم حضرت عبداللہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔
ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی، حضرت جابر صاحب کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی، اور ان کے والد محترم غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں چھوٹی، اور ایک ہی اونٹ کا ان کے پاس تھا، تو یہ لے کر غزوہ تبوک میں سفر میں نکل گئے۔ کتنا سفر تھا مدینے سے تبوک تک۔ تو جو سالار اعظم ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی درمیان میں 30,000 لوگوں کا لشکر تھا، تے اے جابر صاحب سب تو پیچھے رہ گئے، تے اونٹ بھی کمزور ہو گئے، تے فرماندے نے میں کھلوتا سا اونٹ دے کول، تے رسول پاک میرے پیچھے کھلوتے، تے مینوں پوچھتے نے جابر کی مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ، یہ پاویں کل آخ دے سبحان اللہ، میں نہیں پتا، پاویں پرسوں آخ دے، یہ بھی کوئی اختیار نہیں۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بخاری کی روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث کی کتاب میں کہتے ہیں یا جمالی، میرا اونٹ بالکل ختم ہو گیا، چلنے کے لاگر ہو گیا، میں سوچ رہا ہوں چھڈا یہ بھی راہ جی شہید ہو جائے، میں یہ سوچ رہا ہوں۔ امام الانبیاء کو پیار آیا تو چھڑی ان کے ہاتھ میں پگڑی، بسم اللہ پڑھ کے 2 کٹکائیاں، اونٹ سامنے جب لگائیاں 2 تے اونٹ ریکنڈیشن ہو گیا، سارے تو اگے، پہلا سارے تو پیچھے، ہوں سب تو اگے۔ جابر صاحب آندے پیچھے ویکھے تے نبی پاک میرے نال، تے مینوں پوچھدے نے جابر بڑیاں کالاں نے، پیارو کی مسئلہ ہے؟ اے سرکار تانوں نہیں پتا میرا بیاہ ہویا ہے؟ یہ مانا کئی دفعہ بیاہ کرا لی کسی نے نام ہی دسی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بیاہ کرا لی اگر تانوں نہ دسے بندہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اے جی میرا بیاہ ہویا ہے۔ سرکار نے اور تھوڑی جی گل تو ہوئی، فرمان لگا وہ کواری کڑی نال کروایا یا بیوہ سجبہ نال کروایا؟ جابر کہنے لگے سرکار میریاں چھوٹیاں چھوٹیاں بھیناں سن، ابو شہید ہو گئے سن، میں بڑی عمر دی بی بی نے کروایا تاکہ میریاں بھیناں دی پرورش ہو۔ آپ بڑا مطمئن ہو، خوش ہے، کہنا کیا بات ہے یار، تو نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اچھا چلو ایک گل ہی مکمل ہوگی، ہوں فرماندے نے اونٹ بیچ لے۔ جابر کہنے لگے ایک ہی اونٹ سی، پہلا مریڈا سی، جے تگڑا ہویا ٹرن تے قابل ہویا تے سرکار نے منگ لیا تے میں بھی کی کرا، انکار بھی نہیں کیتا جانا۔ فرماندے نے میں جذبے دے مطابق اندازے دے مطابق زیادہ پیسے منگے، حضور قیمت زیادہ سن کے تو ہو سکتا نہ کر، میں پیسے بہتے منگے اندازے تو، سرکار نے فرمایا سانو قبول، میں کیا ہوں تے کم مک گیا۔ پھر میں ایک ہور گل کی، اختیارات کی گل، جنہ کو اللہ رسول نے اختیار دیتا ہے تو انہوں بالکل رگڑیا نہیں۔ میری جی ایک شرط ہے، کیا شرط ہے؟ کہنے لگے جناب اونٹ میں جا کے مدینے دینا ہے، آپ کو ایتھے نہیں دینا۔ سرکار نے فرمایا بھی قبول، اختیار آ گیا، اللہ اس کے رسول کے اختیار آ گئے، مدینے گئے۔ جابر صاحب فرماتے ہیں میں نے ماموں سے جا کر بات کی تو ماموں ناراض ہوئے، پترا تیرے ایک ہی اونٹ سی یار گسلے دے کہتے مزدوری کرے گا تو گھر دا بندہ ہے جی، سارے کس جی اے ساری گل سنائی، اچھا پھر جا اونٹ دے تے جو معاوضہ سرکار دے دے۔ ہن میرے دل اسی گل کہ اونٹ سودا واپس نہ ہو جائے، میں آیا اونٹ اتنے بنیا، آپ نے جو معاوضہ تھا وہ دیا، جب میں جانے لگا تو سرکار نے بندہ پیچھے بھیج لیا، جابر کو بلا کے لیا، مینوں کھوڑا کی گل پہ کام خراب ہو۔ جابر فرماتے جب میں آیا تو سرکار فرماتے نے اسا اونٹ نہیں لینا، جس نے دیکھا نا کہ میں ہل گیا تو فرماتے نے اسا معاوضہ بھی واپس نہیں لینا۔ یتیم بچے کی، یتیم صحابی کی جس کا باپ مرحوم شہید ہے غزوہ احد میں، اس کے ساتھ پیار کتنا کیا، شفقت کتنی کی، معاملت کس طرح فرمائی، دل ازاری بھی نہ ہو، اس سے نفس بھی مجروح نہ ہو، شان عظمت میں فرق نہ ہو۔ امام علامہ نے فرمایا سونیا اسا اونٹ بھی نہیں لینا تو پیسے بھی واپس نہیں لینا۔ یہ اختیارات کی بات ہے، جہاں میرا رب اور رسول اختیار دے دیں سارا کو میں، جہاں اختیار نہ ملے وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں اپنی مرضی کرے، ہاتھ ایتھے بننے چھڑ دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اسی میں ہے، جہاں وہ جو فرمائیں وہ کر لو، جہاں روکیں رک جاؤ۔ آخری چھوٹی ساری حدیث، امام الانبیاء نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر وہ بندہ جو جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دے۔ کیلا ومن یابا، یار کون ہے بد نصیب جو جنت میں داخل ہونے کا انکار کر دے گا؟ سرکار نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا،
جس نے نافرمانی کی وہ جنت میں سمجھ لو جانے سے اس نے انکار کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ اور مجھ کو کتاب اللہ سنت رسول کی تعلیمات کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے۔